تو قرآن کے تعلق سے، سمجھنے کے تعلق سے کیا اہم باتیں ہیں، کیا اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں ہنڈرنس بنتی ہیں یا رکاوٹ بنتی ہیں، ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں گے۔ کسی بھی چیز کے ہم بہت گہرائی میں نہیں جائیں گے کیونکہ گہرائی میں جانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا، ایک سطحی اوپر موٹا موٹی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جیسا کہ آپ ٹاپک دیکھ رہے ہیں، پرنسپلس فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، قرآن کو سمجھنے کے اصول یا قرآن کو سمجھنے کے سدھانت، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ 18 پوائنٹ ہیں جو کہ اصل میں کور کریں گے ہمارے اس پورے سیشن کو یا پورے سیریز کو۔ اس میں پہلا جو ہے اباؤٹ قرآن، کہ لوگوں کا قرآن کے بارے میں کیا دعویٰ ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ لوگ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں نے قرآن کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں یا مشہور کر دی ہیں، اس میں سے کتنا حصہ صحیح ہے، کتنا حصہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کلیم آف قرآن اباؤٹ اٹ سیلف، کہ قرآن کا اپنے بارے میں خود کیا دعویٰ ہے، یعنی ہے کہ لوگوں کا کیا دعویٰ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ قرآن کا کیا دعویٰ ہے اپنے بارے میں۔ تیسری بات ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، یعنی قرآن ایک عربی زبان میں نازل ہوئی کتاب ہے، تو عربی زبان پھر کی کیا اہمیت ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے قرآن موسٹلی گیوز پرنسپلس، کہ قرآن جو ہے زیادہ تر موقعوں پہ اصول دیتا ہے، یہ سدھانتک بات کرتا ہے قرآن۔ عام طور پہ پورے قرآن میں زیادہ تر سدھانتک بات ہے، اصولی باتیں ہیں، نفاذ والی باتیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ پانچواں ہے یوز آف عقل ورسز قرآن، کہ عقل کا کہاں تک دخل ہے یا کیا دخل ہے یا نہیں ہے قرآن کے معاملے میں یا قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں۔ چھٹا پوائنٹ ہے امپلیمنٹیشن آف قرآنک اصول مائٹ چینج وتھ ٹائم، کہ قرآن کے جو اصول ہوتے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن یا اس کا نفاذ یہ وقت اور حالات کے حساب سے بدل سکتا ہے، یعنی ایک وقت، الگ الگ وقت میں الگ الگ حالات میں قرآن کے اصولوں کو جو ہم امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں اس کا اصول بدلتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے پونڈر اوور آل آیا آن دا گیون ٹاپک، کہ کسی کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ان ساری آیتوں پہ غور کریں جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں۔ تو ساتواں پوائنٹ تھا کہ پونڈر اوور آل آیا آن دا گیون ٹاپک، کسی ٹاپک پہ سمجھنا ہے قرآن کی رولنگ کو یا قرآن کے سدھانت کو، تو اس ٹاپک پہ جتنی بھی سب کو ایک ساتھ سمجھا جائے۔ آٹھواں ہے ریڈ بٹوین لائنس، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لائن کے بیچ کی چیز کو پڑھنا۔ یہ تو ایکچولی ایک کہاوت ہے، ٹو ریڈ بٹوین لائنس، دو بات کہی جا رہی ہے، دو سینٹینس ہے، تو ایک تو ہوگا اس سینٹینس کو سمجھنا اور اس کے بیچ میں بھی ایک ہڈن میسج ہوتا ہے، اس کو سمجھنا۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، بہت افیکٹو ایک ٹول ہے یہ۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو گیٹ دا کانٹیکسٹ آف آیا، کہ قرآن کے آیت کا ہم اسباب نزول یا شان نزول کو کیسے سمجھیں گے، یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کیسے سمجھیں گے۔ 10واں ہے کنیکٹیوٹی بٹوین آیا یا ربط جس کو کہتے ہیں، دو آیت کے بیچ میں کنیکشن، ایک ربط کا ہونا۔ 11واں پوائنٹ ہے ناٹ باؤنڈ ٹو اینی ایرا، کہ قرآن کسی بھی خاص زمانے میں محدود نہیں ہے، یہ اسٹیٹک کتاب نہیں ہے، کسی ایک زمانے کی کتاب نہیں ہے۔ 12 ڈیرائیو گائیڈنس فرام ویریس ایسپیکٹس، کہ قرآن کے آیت، ایک ایک آیت کا کئی سارا پہلو ہوتا ہے، الگ الگ پہلو ہوتا ہے، تو ان الگ الگ پہلوؤں سے ہدایت کو لینا، اور ہمارے لیے آج کے ڈیٹ میں کیا اس کی اہمیت ہے، آج کی ڈیٹ میں کیا ریلیونس ہے، اس کو سمجھنا۔ 13 ہے لٹرل ایسپیکٹس آف قرآن، کہ قرآن کا جو ایک ادبی کہ یہ ایک لٹریچر ہے تو اس کے الگ الگ پہلو کیا ہیں، ایک لٹریچر میں الگ الگ چیزیں کیا ہوتی ہیں، قرآن میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو لٹریچر کے تعلق سے ہیں۔ 14 پوائنٹ ہے محکمات اور متشابہات، قرآن کے اندر محکم آیت اور متشابہ آیت کے تعلق سے کیا باتیں بتائی گئی ہے۔ 15واں پوائنٹ ہے میتھ آف ایبروگیشن ان قرآن، قرآن میں ناسخ منسوخ کا ہونا، اس کے تعلق سے کیا بات بتائی گئی ہے۔ 16واں ہے آر احادیث مینڈیٹری فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، کہ کیا احادیث ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے بنا قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، یا اس کے
उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ ही समझा जाएगा। 17 पॉइंट है, डू यू रियली कंसिडर कुरान एज फाइनल क्राइटेरिया। ये सवाल है, ये टॉपिक भी होगा कि क्या सच में हम कुरान को अपना फुरकान मानते हैं, आखिरी क्राइटेरिया मानते हैं। और लास्ट पॉइंट होगा करेक्ट पोजीशन ऑफ कुरान, हदीस एंड फ़िक़्ह, कि कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की सही तरतीब क्या है, इनकी सही पोजीशनिंग क्या है। तो ये 18 पॉइंट है। अब देखते हैं हम लोग कितने सेशंस में इसको कवर कर पाएंगे। तो जैसा पहले मैंने कहा, सबसे पहला पॉइंट था कि पीपल्स क्लेम अबाउट कुरान, के लोग कुरान के बारे में क्या कहते हैं या कुरान समझने को लेके क्या कहते हैं, कि कुरान को समझे कैसे जाए। तो एक तो कई तरह की बातें हैं मशहूर, आप जानते हैं, जैसे कुछ समराइज किया गया है, कुछ मशहूर है चीज़ें कि भाई कुरान को समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों का जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बात यह है कि नॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज, कि अरबिक ज़बान का जानना कुरान के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ कुरान क़िरात, 7 क़िरात, ये मशहूर बात है कि कुरान 7 क़िरात में है अलग अलग, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ यूजेज ऑफ वर्ड्स इन कुरान में, क्या लफ्ज़ हैं, क्या वर्ड हैं, उनकी एटमोलॉजी क्या है, रूट वर्ड क्या है, उसके ताल्लुक से जानना समझना। नॉलेज ऑफ मुहकमात एंड मुतशाबिहात, कि कुरान में मुहकम आयत क्या है, मुतशाबिह आयत क्या है, ये होनी चाहिए, तभी आप कुरान समझ पाएंगे। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ दीन, आपको दीन का उसूल पहले से मालूम होना चाहिए, तब आप कुरान को आप फिर इंटरप्रेट करेंगे। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दीन क्या बतलाता है। नॉलेज ऑफ हदीस, हदीस का इल्म होना चाहिए। नॉलेज ऑफ फ़िक़्ह, फ़िक़्ह का इल्म होना चाहिए। नॉलेज ऑफ असबाबुल नुज़ूल, आयतों का असबाबुल नुज़ूल, बैकग्राउंड क्या है नाजिल होने का, क्या मौका था जिस पे कि ये नाजिल हुआ। नॉलेज ऑफ ज़मानुल नुज़ूल, के क्या ज़माना था जब ये आयत नाजिल हुई, यानी वो टाइम क्या था, हालात क्या थे। नॉलेज ऑफ एब्रिगेशन ऑफ आया, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुरान की कौन सी आयत जो है मनसूख है, कौन सी मनसूख नहीं है, तभी आप कुरान को इंटरप्रेट कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ सीरा, कि आपको पूरे सीरत का भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और सहाबा के मुतालिक उनकी ज़िंदगियों का भी पूरा इल्म होना चाहिए, तब आप कुरान को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी हैं। तो आमतौर पे ये है मशहूर कि हमें इन सब चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, तभी हम कुरान को समझ पाएंगे। और फिर साथ में हमारे यहाँ फिर ये बात भी कही जाती है, देखिए एक चीज़ है कि कभी कभी हम किसी चीज़ को बेहतर समझने के लिए कुछ चीज़ों को अनपैक करते हैं। अनपैक करना मतलब हटाते हैं, स्क्रैच से शुरू करते हैं और फिर चीज़ों को पैक करते हैं। तो कुरान को समझने के ताल्लुक से ये तो हर कोई मानता है कि इसमें काफ़ी लैग कर रहे हैं, हम काफ़ी पीछे हैं, कि कुरान हमारी ज़िंदगियों से कैसे हटा हुआ है, कुरान से कितनी दूरी बनी हुई है, ये बताने की कोई बात नहीं है, हर कोई जानता है इस ताल्लुक से। लेकिन क्यों ये ऐसा हुआ, इसकी एक वजह ये भी है कि कुरान को समझने के ताल्लुक से हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो इसमें यह भी ज़रूरी है कि हमें उन गलतियों के भी बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि हम उस गलत अप्रोच को हटा के फिर सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। तो हम अनपैक भी करेंगे चीज़ों को, और जो गलत चीज़ें मशहूर हैं उसके ताल्लुक से भी देखेंगे। तो कुरान के समझने के ताल्लुक से जो 2 बातें बड़ी कॉमन कही जाती है, एक तो ये कही जाती है कि कुरान को वैसे ही समझना है जैसे कि पहले के लोगों ने समझा। ये बातें आप सुनते चले आ रहे हैं, मशहूर है बहुत, कि कुरान को आप वैसे ही समझेंगे जैसे पहले के लोगों ने समझा। या फिर उसको कहा जाता है कि कुरान को हमें सिर्फ सलफ सालिहीन के मुताबिक समझना है। या इसी बात को दूसरे इस अंदाज में कहा जाता है कि भाई कुरान को जैसे तफसीर की किताबों में बताया गया है पहले के, हमें कुरान को वैसे ही समझना है, हम उस पर अपना अकल, अपना फहम नहीं लगा सकते। ये बातें बहुत मशहूर हैं। तो ये 2 बातें कनेक्टेड हैं ज़रा। एक तो ये कि कुरान को सलफ सालिहीन के मुताबिक समझना है, और ये कि कुरान को जैसे तफसीर, मिसाल के तौर पर तफसीर में कसीर है या जो पिछली तफसीर किताब है, वो जो बताया गया आपको वैसे ही समझना है, आप उसमें अपना कोई अकल गौर फिक्र नहीं कर सकते। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझते हैं डिटेल से कि इसका मतलब क्या हुआ। सलफ सालिहीन से मुराद ये होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, जिनको हम सहाबा कहते हैं, तो सहाबा एक जनरेशन थे पूरे, उस सहाबा के बाद फिर एक दूसरा जनरेशन आया जिनको हम ताबीन कहते हैं, और उसके बाद एक तीसरा जनरेशन आया जिनको तबे ताबीन कहते हैं। तो ये जो 3 जनरेशन के लोग हैं, इन तीनों जनरेशन के लोगों को मिलाकर हमारे यहाँ सलफ सालिहीन कहा जाता है।
تو بولنے کو تو لوگ بول دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں سلف صالحین کے مطابق قرآن کو سمجھنا ہے، لیکن کبھی بھی اس کوشچن پہ پھر فردر غور نہیں کرتے آگے آ کے ہم لوگ کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ 3 جنریشن کو عام طور پہ ہم اگر 80 سے 100 سال کا اگر وقفہ رکھیں کہ 3 جنریشن میں 80 سے 100 سال کا وقفہ ہوتا ہے، تو صحابہ، تابعین، طب تابعین کی تعداد کتنی ہوگی؟ ایک جسٹ رف اسٹیمیٹ ہے، جسٹ ایک اندازہ ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ پرومیننٹ صحابہ جو تھے شروع میں 50-60 تھے، اور بعد میں حجۃ الوداع کے موقع پہ ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 لوگ تھے اس ٹائم میں۔ تو اگر 1 لاکھ کے تقریباً لوگ اس ٹائم میں تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہ سب صحابہ کی کیٹیگری میں آئیں گے، تھوڑے سے تابعین بھی ہوں گے، تو جسٹ ایک رف اندازہ لے رہے ہیں کہ تو سب صحابہ پلس تابعین پلس تابع تابعین، یہ بالکل ایک بہت ہی ریسٹرکٹڈ نیرو نمبر لے کے چلے تو بھی یہ تقریباً 3 لاکھ کا نمبر آتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ ہوگا لیکن ہم ازیوم کر رہے ہیں 3 لاکھ تھا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے سلف صالحین کے مطابق، اس کا مطلب ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ ان 3 لاکھ لوگوں نے سمجھا۔ اب 3 لاکھ لوگوں نے قرآن کو جیسے سمجھا ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے، اس کا مطلب اصل میں یہی ہوا، لیکن لوگ اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے، بس یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ سلف صالحین کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب ہم ان 3 لاکھ لوگوں کے حساب سے قرآن کو کیسے سمجھیں گے، یہ غور کریں گے۔ اور اس سے بھی پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان 3 لاکھ لوگوں کا یا ایون 1 لاکھ لوگوں کا، صرف اگر ہم حجۃ الوداع کے موقع کے لوگوں کو کاؤنٹ کریں اگر، تو کیا ان لاکھوں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کے تعلق سے بالکل ایک تھی، بالکل سیم تھی، یا الگ الگ تھی؟ یہ اس لیے ضروری ہے غور کرنا کیونکہ جب آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں، ایک سرکس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کو، ہاتھی کے پیر میں زنجیر بندھا ہوتا ہے، اور وہ زنجیر بندھا ہونے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کچھ شو کرتا ہے، کچھ آئٹم دکھاتا ہے سرکس میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ہاتھی کے اندر واقعی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زنجیر کو توڑ سکے؟ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ ہاتھی جو ہے بڑے بڑے پیڑ کو گرا دیتا ہے، بڑے بڑے گاڑی کو پلٹ دیتا ہے، وہ بہت طاقت اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن سرکس کے موقع پہ یا سرکس میں وہ ایک معمولی سا زنجیر نہیں توڑتا، اصل میں وہ توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ اور کوشش اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوا، جب سے وہ چھوٹا سا تھا، تب سے اس کو جو ہے یہ پروگرام کر دیا گیا تھا کہ تمہارا زنجیر بندھا ہوا ہے اور تم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ یعنی کسی نے کان میں تو نہیں کہا، لیکن اس کو شروع سے ہی اس کے پیر میں زنجیر باندھ کے رکھا جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ بھی یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ وہ اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا، تو وہ آگے کبھی وہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس سے اس کی صلاحیت، اس کی طاقت جو ہے بہت محدود رہ جاتی ہے، اور وہ صرف سرکس میں شو دکھانے کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ مسلمانوں نے قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں اپنے اوپر اتنی بندشیں لگا لی، اپنے اوپر اتنے لاکس لگا لیے، زنجیر باندھ لی اپنے اوپر، کہ قرآن کا پھر حق ادا نہیں کر سکے، اور قرآن کو سمجھنے میں جو اپنی صلاحیت لگنی تھی، جو اپنا علم لگنا تھا، وہ ہم لگانے نہیں لگے، اس سے ہم بچنے لگے، اس لیے کہ ہم نے اوپر بہت ساری زنجیریں باندھی تھی۔ اس میں سے ایک زنجیر یہی تھی کہ بھائی آپ کو قرآن سمجھنا ہے ویسے ہی جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے سمجھا تھا، ورنہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں آپ کو کچھ حصہ تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا، آپ غور سے سنیے گا تو کئی چیزیں معلوم ہوگی۔ تو یہ جو پہلی بات یہ دھیان رکھیے کہ یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ سلف صالحین کے مطابق ہے قرآن سمجھنا ہے، اس کا مطلب بیک آف دا مائنڈ یہ بات جا رہی ہے کہ اس کا مطلب کہ پوری انڈرسٹینڈنگ ایک ہی تھی سب کی، پھر سب ایک ہی ڈھنگ سے قرآن کو بہتر سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے، بالکل ہی غلط بات ہے یہ، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو ابھی بس کچھ ایگزامپلس دوں گا جس سے شاید آپ کو سمجھنے میں ہیلپ ہو۔ تفسیر ابن کثیر بہت مشہور تفسیر ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ میں اس کا کچھ حصہ پڑھوں گا جس سے آپ کو کچھ چیزیں اندازہ آپ کو ملے گا۔ کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میں تو آپ کو صرف مثال دینے کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں اگر قرآن کے اندر صرف سورہ فاتحہ کے تعلق سے مثال کے طور پہ بالکل بیسک چیز دیتے ہیں، سورہ فاتحہ آپ جب تفسیر ابن کثیر کھولیں گے تو اس میں تفسیر سورہ فاتحہ کھولیے، اردو کا میں لیے ہوا ہوں، اس میں دیکھیے پھر شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سورہ کے تعلق سے کہ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، جمہور یہی کہتے ہیں، حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے، اور حسن رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ محکم آیتوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بات یہاں پہ آئی شروع میں ہی کہ اسی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں،
ٹھیک وہیں پہ دوسرے کا کوٹیشن آ گیا کہ نہیں دوسرے اس سے اگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ام الکتاب نہیں ہے بلکہ دوسری چیز ہے. اسی میں تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں, یہ پیج نمبر 11 پہ ہے. ابن عباس, قتادہ, ابو عالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے کہاں نازل ہوئی, تو اس میں آپ کو نام لیا گیا حضرت ابن عباس, قتادہ اور ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے مروی ہے کہ یہ سورت مکی ہے. ٹھیک اس کے اگلے لائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ, مجاہد, عطا بن یسار رضی اللہ عنہ اور زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے. یعنی جہاں پہ کہا گیا کہ یہ مکی ہے صحابہ کے حوالے سے, ٹھیک اس کے اگلے لائن میں یہ کہا گیا کہ یہ مدنی ہے, یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی. اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی, ایک مرتبہ مکہ میں اور 2 مرتبہ مدینہ میں. تو اب سورہ فاتحہ کے صرف ابھی نازل ہونے کی بات چل رہی ہے, صرف اس کے نازل ہونے کی کہ کہاں نازل ہوئی. تو اس صحابہ کے قول سے ایک بتایا گیا کہ یہ مکی ہے یعنی مکہ میں نازل ہوئی, بات ختم, فل اسٹاپ. لیکن فل اسٹاپ نہیں ہے, پھر کنٹینیو ہے. پھر دوسرے صحابہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ نہیں یہ مدینی ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اگر مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی تو پھر مدینہ میں کیوں نازل ہوئے گی؟ تو پھر تیسرا قول یہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے, یعنی سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی, مدینہ میں بھی نازل ہوئی. تو اب ایک ہی سورے کے تعلق سے, اس کے نازل ہونے کے تعلق سے آپ کو 3 قول مل رہا ہے جو کہ کانٹرڈکٹری ہے, اور تینوں صحابہ کے حوالے سے مل رہا ہے. اب پھر اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک قول قرطبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکہ میں نازل ہوا اور آخری آدھا حصہ مدینہ میں نازل ہوا, لیکن یہ قول بالکل غریب ہے, انہوں نے پھر اس میں لکھ دیا غریب ہے. اب ایک چوتھا اس میں اوپینین آ رہا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا آدھا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور آدھا حصہ مدینہ میں نازل ہوا. تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مشہور ہوئی ہے چیزیں کہ ہمیں ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور وہ اس کی غلط کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی سورہ تفسیر ابن کثیر نکال کے پڑھ لیجیے, اسی میں آپ صرف یہ پڑھیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے, الحمدللہ کیا ہے, تو اس میں آپ کو پھر الگ الگ کانٹرڈکٹری چیزیں ملیں گی. تو یہ بہت, آپ کو بس 1-2 اور چھوٹی چیز بتا کے بس آگے بڑھوں گا. ہمارا مقصد اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کا نہیں ہے, بلکہ آپ کو صرف یہ دکھلانے کا ہے یا بتلانے کا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ الف لام میم, آپ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم, اس کا آپ تفسیر کھولیں گے تو اس میں شروع میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں, اسی لیے وہ ان کی کوئی تفسیر نہیں کرتے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم. تو کیا فل اسٹاپ لگ گیا؟ تو نہیں, فل اسٹاپ نہیں لگا. یہ کہا گیا کہ قرطبی نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل کیا ہے. یعنی ان 5 صحابہ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 5 صحابہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا. تو اب اگر کوئی نہیں جانتا تو بات ختم, فل اسٹاپ ہو جانا چاہیے, کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن پھر اس میں آگے پھر یہی بات آتی ہے کہ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے. تو اب اگر 5 بڑے بڑے صحابہ کے حوالے سے ہمیں یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی وہاں پہ نا, ختم نہیں ہوئی. تو پھر کنٹینیو ہے کہ نہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سے کچھ معنی بھی ہیں. مثال کے طور پہ عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہے. اب اس میں ایک قول آ گیا کہ یہ جو الف لام میم ہے یا یاسین, طٰہٰ, اس طرح کے جو حرف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے نام ہے. تو اب آپ کو دوسرا قول مل گیا اس میں. علامہ ابو القاسم محمود بن زمشری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اس پر اتفاق ہے. پھر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے اور قرآن کی انہوں نے بھی تفسیر کی, ان سے بھی یہ منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ہے. اب تیسرا آپ کو یہاں پہ قول مل رہا ہے کہ یہ ہے قرآن کے ناموں میں سے ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے. تو اب 3 چیز آپ کو ملا کہ یہ اس کا نام, اس کے مطلب کوئی نہیں جانتا. دوسرا ملا آپ کو کہ یہ سورتوں کے نام ہے. تیسرا ملا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو اور بھی قول اس میں الگ الگ ملتا ہے. حضرت علی, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں سے یہ مروی ہے کہ یہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے ہے. اب پھر یہ بتایا گیا, تو ایک بار حضرت علی سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا, پھر دوسری بار یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کے نام میں سے ہے, کہ بڑے ناموں میں سے ہے. اور ایک اور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ علم ہے, یعنی اللہ زیادہ جاننے والا ہے.
اور اس کے بعد پھر اور دوسرے صحابہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں. تو ایک ہی ورڈ آیا الف لام میم، اس کے تعلق سے آپ کو 4-5 الگ الگ اوپینین ملا، اور یہ 4-5 اوپینین میں کئی بار سیم صحابی شامل ہیں. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، میں نے صرف الف لام میم کی بات کی ابھی، سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی، آپ تفسیر ابن کثیر کہیں سے بھی کھول لیجیے، کہیں سے بھی کھول لیجیے، آپ کو وہاں پہ الگ الگ قول ملیں گے، الگ الگ آپ کو نریشنز ملیں گے، اور اصل میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ الگ نریشن کا ہونا، یا الگ الگ قول کا ہونا، یا کانٹراڈکٹری یا تضادی باتوں کا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. حرج تو یہ ہے جو ہم لوگوں نے آج بنا لیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی وہاں پر اس دور میں ہمیں ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، یہ حرج کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے تو اس سے ٹکراتی بھی دوسری چیز صحیح نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ کہ بھائی اگر سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک ہی بار نازل ہوئی تو یہ قول تو غلط ہو جائے گا کہ 2 بار نازل ہوئی. اچھا اگر مکہ میں نازل ہوئی تو یہ قول بھی غلط ہو جائے گا کہ نازل ہوئی. ٹھیک اسی طرح الف لام میم کے معنی اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو فل اسٹاپ ہو جانا چاہیے، پھر کوئی نہیں جانتا. لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی بات آتی ہے کہ نہیں یہ صورتوں کے نام ہے. اس کے بعد اسی تفسیر مذکرے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں امتوں کے مدت کے سالوں کا ذکر ہے، اس میں مدتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے سال کون سی قوم رہے گی. پھر کہا گیا کہ یہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے ہے. تو یہ جو کانٹراڈکٹری چیزیں ملتی ہیں ان کا ملنا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے یہ ازمپشن کے ساتھ کہ بھائی ہمیں ایسا ہی سمجھنا ہے جیسا انہوں نے سمجھا اور انہوں نے ایک ہی جیسا سمجھا. اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ تو صرف جب یہ جا کے پڑھیں گے حضرت مثال کے طور پہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے قرآن کی جتنی بھی حصہ انہوں نے کیا، ان کا تفسیر آپ کو بالکل ریشنل ملے گا. لوگوں سے الگ ریشنل انٹرپریٹیشن کیا ہے قرآن کی آیتوں کا. جہاں پہ قرآن نے کہا کہ بھائی یہ یہود تھے، یہ لوگ جو تھے یہ بندر بن گئے، تو وہاں پہ انہوں نے لٹرل نہیں لیا اس کو کہ وہ بندر بن گئے، انہوں نے دوسرا انٹرپریٹ کیا. لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پھر اس کو لٹرل لیا کہ نہیں سچ میں بندر بن گئے. تو الگ الگ قول کا ہونا، الگ انٹرپریٹیشن کا ہونا، کانٹراڈکٹری انٹرپریٹیشن کا ہونا قرآن کی آیتوں کے تعلق سے 2 باتیں بتلاتا ہے. ایک کہ صحابہ کے اندر، تابعین، طب تابعین کے اندر یا سلف صالحین کے اندر قرآن کی ساری چیزوں کو لے کے ایک ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. یہ بات ہے غلط ہے جو کہی جاتی ہے کہ ایک ہی انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ کہیں بھی قرآن کھول لیجئے، میں نے تو آپ کو بس 2-3 دکھایا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وہ بھی بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، یا جن مفسرین نے ان کے قول کو نقل کیا ہے وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بھائی یہ الگ الگ قول کا ہونا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اسی لیے امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں قرآن کی تفسیر میں سب کو جمع کر کے رکھ دیا. پرابلم کی بات تو ہم لوگوں کی ہے، جو ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب ان سب کے انڈرسٹینڈنگ ایک تھی، ہمیں بھی وہ انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے. اب اسی میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اگر اسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر میں آپ جائیں گے تو آپ کو الگ الگ قول ملیں گے. کچھ کے نزدیک قرآن کی آیت کا حصہ ہے، کچھ کے نزدیک اس کا حصہ نہیں ہے، کچھ کے نزدیک نماز میں زور سے پڑھنا ہے، کچھ کے نزدیک نہیں پڑھنا. تو الگ الگ تضادی چیزیں آتی ہیں. یہ ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ جو مشہور کی ہوئی چیزیں ہیں کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ وہی رکھنا ہے جو سلف صالحین کا تھا. وہ تب صحیح ہوتا جب کم سے کم پہلا حصہ صحیح ہو جاتا کہ ان سب کے انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتی. آپ تفسیر ابن کثیر کھولیے کہیں سے بھی، اس کے بعد آپ اس کو انالیسس کیجئے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ایک ہے. نہیں، اس میں بہت ویریشن ہے. اس کا ثبوت خود تفسیر ابن کثیر ہے. دوسری جو بہت اہم بات ہے جو کہ پہلے سے کنیکٹڈ ہے وہ ہے تفسیر کے تعلق سے. کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا، یا ایک لاجیکل مائنڈ کے ذہن میں آئے گا نا کہ بھائی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، تو پھر ہمیں یہ الگ الگ قول کیوں ملتا ہے کسی بھی تفسیر میں؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو الگ الگ قول دکھایا، یہ الگ الگ قول ملتا کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوتا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دی ہوتی کہ نہیں، مثال کے طور پہ کہ بھائی سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، وہ کہہ دیتے، یا مثال کے طور پہ وہ الف لام میم کے تعلق سے بتا دیتے کہ یہ سورتوں کے نام ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو بھی حق تھا، کسی کو بھی رائٹ تھا کہ وہ اس سے الگ جا کے کچھ انٹرپریٹیشن کرتا؟ نہیں. یہ بات بہت اہم ہے، بہت غور سے سنیے گا، بہت دھیان سے سمجھیے گا اس بات کو. میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہے، کر کے سمجھا دیا لوگوں کو، تو ہمیں یہ الگ الگ قول کیوں مل رہا ہے؟ حضرت ابن عباس ایک بات کہہ رہے ہیں، حضرت علی سے دوسری بات مل رہی ہے، حضرت مجاہد سے دوسری بات مل رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوسری بات مل رہی ہے، دوسرے صحابہ کرام سے دوسری باتیں مل رہی ہیں. یہ کیوں ممکن ہے؟ 2 پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ باتیں ہیں،
اس کے باوجود بھی صحابہ نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دی، جو کہ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسری پاسبل یہ ہے کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہی نہیں۔ میں پھر سے بول رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہی نہیں، اور یہی بات سچ ہے، یہی بات حقیقت ہے، اس کو آپ جا کے ویریفائی کر۔ اگر قرآن کی کوئی تفسیر فائنل ہونی تھی، اگر قرآن کی کوئی تفسیر فائنل ہونی تھی تو وہ تھی تفسیر محمدی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تفسیر کی جاتی، لیکن اس نام کی یا ایسی کوئی تفسیر ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ احادیث کی کتابوں میں جائیں گے، احادیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے، اس میں قرآن کے انٹرپریٹیشن کے تعلق سے ایک باب ہوتا ہے، آپ وہاں پہ حدیثوں کو دیکھیے گا، ذرا ایک بار غور کیجئے گا، وہاں پہ جو آپ کو قرآن کی یعنی وہ باب جو قرآن کی آیتوں کی انٹرپریٹیشن کے تعلق سے ہے، کتاب التفسیر، آپ وہاں پہ غور کیجئے گا کہ وہاں پہ جو حدیثیں بیان ہوتی ہیں، تو جو اس میں چین آف نریشن ہوتا ہے یا جو سند ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا یوزولی وہ کہاں پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ تو تقریباً سبھی جگہ، عام طور پہ ہر جگہ، آلموسٹ سبھی جگہ یہ اینڈ ہوگا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یعنی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے مجاہد سے سنا، اس نے ابن عباس سے سنا، وہاں پہ اینڈ ہو جائے گا۔ تو اینڈنگ جو ہوتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ اینڈنگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ ہوگا۔ اینڈنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر کر دیے ہوتے، مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہوتا واضح طور پہ صحابہ کو، آپ امیجن کیجئے 400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو الف لام میم جو ہے حرف موقتات، اس کے مطلب کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، اور کوئی نہیں جانتا کا مطلب کہ جبرائیل علیہ السلام جو آئے لے کے وہ بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تو پھر صحابہ بھی نہیں جان سکتے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائیں گے۔ تو اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یا مثال کے طور پہ مان لیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوتا کہ یہ جو ہے نا سورتوں کے نام ہے، تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہوتی، تب کسی کو پھر یہ حق نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا کہ نہیں اس کو کوئی نہیں جانتا، پھر اتنا ہی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سورتوں کے نام ہے مطلب سورتوں کے نام ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ یہ حکمت کے خلاف بات ہو جاتی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتے۔ اس کی میں آپ 2-3 مثال دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھیے۔ آج کے زمانے میں کئی تفسیر اویلیبل ہے قرآن کی، کئی بڑے اسکالرس نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر قرآن ہے، کافی بڑی ہے نا۔ اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر ہے، انہوں نے کافی والیوم میں کیا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ جب آج کے لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی اتنے والیوم میں، انہوں نے اپنی زندگی کا 10 سال 15 سال 20 سال لگا دیا قرآن کی تفسیر کو کرنے میں، اور انہوں نے پھر ایک لمیٹڈ میننگ والی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتے تو کیا قرآن کی ایک آیت کا ایک ہی پہلو ہوتا ہے؟ آج کے دور کے مفسر تو ایک ایک آیت کا کئی کئی پہلو بتلاتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کتاب نازل ہو رہی ہے کیا انہیں معلوم نہیں رہا ہوگا؟ بالکل معلوم رہا ہوگا۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کی تفسیر الحمدللہ رب العالمین سے لے کے القل اعوذ برب الناس تک یہ پورا 6000+ آیتوں کا تفسیر کرنے اگر لگ جاتے، تو پہلے سوچیں کہ کتنا سال اس میں لگتا، کتنی الگ الگ پہلو وہ بتلاتے، کتنی علم کی چیزیں وہ بتلاتے، کتنا ان کا ٹائم جاتا۔ ایک بات تو یہ رہی کہ ان کی زندگی کا کتنا اچھا خاصا ٹائم جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات کہ قرآن پھر ایک اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بڑی ناقابل یقین کتاب بھی بن جاتی، اور وہ اس طرح بنتی کہ قرآن کے اندر جو بہت سارا، قرآن ایک ڈائنامک کتاب ہے، اس کے معنی جو ہیں لگاتار وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہوتے جا رہے ہیں، معنی کا نزول جاری ہے۔ آج ہم قرآن کی آیتوں سے ہی قرآن اینڈ ایمبرولوجی کی بھی بات کرتے ہیں، آج ہم قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ہی زمین آسمان کی کریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، آج ہم قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ہی سمجھاتے ہیں کہ یہ آسمان میں الگ الگ پلانٹس، یہ سولر، یہ ہمارا سولر سسٹم، یہ تارے، یہ کیسے کیسے کیا کر رہے ہیں۔
آج قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ہم اوشین میں کیا کیا سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ بتلاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ہیومن باڈی میں کیا کیا میریکل ہے ہم وہ سمجھاتے ہیں. یعنی جتنا بھی قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کی آپ چیزیں جانتے ہیں، آپ امیجن کیجئے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم بتلاتے، نمبر 1 یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا، اور نمبر 2 اس وقت کے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پرانے ہی بات کر رہے ہیں، جس دور میں مانا یہ جاتا تھا کہ زمین چوکور ہے، جس دور میں مانا یہ جاتا تھا کہ زمین رکی، جس دور میں لوگوں کو سائنٹیفک علم نہیں تھا، اس دور میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اتاہ گہرائی والی سائنٹیفک باتوں کو بتلاتے تو اکثر لوگوں کے لیے پھر یہ سب میتھولوجی یا دنت کتھائیں بن جاتی، پھر وہ ان کے لیے یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کر دی ہوتی تو پھر وہاں پہ فل اسٹاپ لگ گیا ہوتا، اس کے بعد پھر کسی کو بھی تفسیر کرنے کا حق ہی نہیں رہ جاتا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن کی کر دی ہوتی تو وہ فائنل تفسیر ہوتی قرآن کی، اس کے بعد پھر کسی اور کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے جائے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر تب سے لے کے آج تک جاری ہے. مثال کے طور پہ میں نے تو بس یہاں پہ تھوڑا سا نام لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے کیونکہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کہ ان کے حوالے سے ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ لکھا ہے آتھینٹسٹی ڈاؤٹڈ، کہ انہوں نے تفسیر کی تھی، وہ صحابی تھے لیکن کچھ حصہ، اور یہ مشہور ہے وہ واللہ عالم انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بہرحال یہ سب سے مانا جاتا ہے. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر دی ہوتی تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پھر کیا رائٹ تھا کہ پھر وہ قرآن کی دوسری تفسیر کرنے جاتے؟ کوئی رائٹ نہیں تھا نا. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو ایز اٹ از یا تو کاپی پیسٹ کر دیتے یا اسی کو آگے لے کے چلتے. پھر تفسیر الطبری آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تبری جو جنہوں نے قرآن کی پہلی تفسیر مانا جاتا ہے، انہوں نے جو تفسیر کی ان کو پھر کیا حق تھا قرآن کی تفسیر آیتوں کا تفسیر کرنے کا؟ پھر تفسیر الطلبی، یہ 427 آفٹر ہجری میں موت بھی، یہ ان کو تفسیر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے پہلے سے تو یا تو بعد کے لوگ اسی کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں. یہ الگ الگ تفسیریں آ کیوں رہی ہیں؟ یہ الگ الگ تفسیریں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ اس میں الگ الگ لوگوں کی رائے، الگ الگ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ، الگ الگ لوگوں کے نریشنز کو جمع کیا جا رہا ہے. پھر زمخشری صاحب کو کیا حق تھا کہ وہ الکشاف لکھ دیتے قرآن کی تفسیر کے لیے؟ پھر ابن عربی کو کیا حق تھا کہ وہ الکامل القرآن لکھ دیتے قرآن کی تفسیر کے لیے؟ پھر تفسیر ابن کثیر، یعنی پھر ابن کثیر صاحب کو کیا حق تھا جو کہ 700 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال بعد آئے، انہوں نے پھر تفسیر ابن کثیر لکھا، پھر ان کو کیا حق تھا اپنے سے تفسیر لکھنے کا؟ تو تفسیروں کی جو سیریز ہے تو بڑی لمبی ہے، تب سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے اور لوگ تفسیر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی قرآن کی تو وہی فائنل ہونا تھا، وہ فائنل نہیں ہونا تھا، وہ اس کے بعد کوئی تفسیر نہیں آنی تھی. لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، اس لیے اب قرآن کی کوئی بھی تفسیر فائنل نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پھر قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. اور اسی لیے بڑے بڑے اسکالرز نے، بڑے بڑے علماؤں نے ہسٹری میں تب سے لے کے آج تک قرآن کی تفسیر کی ہے. تو یہ بات بہت واضح ہو جانا چاہیے ہم سبھی کو کہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کا کہ انٹرپریٹیشن یا جس کی تفسیر یہ فائنل ہو چکی ہے. یہ فائنل نہیں ہوا ہے. اگر فائنل ہونا تھا کسی کی ذات پہ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہونا تھا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فائنل نہیں ہے تو پھر حضرت ابن عباس پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، حضرت مجاہد پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، حضرت اکرمہ پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، تفسیر ابن کثیر پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، زمخشری صاحب کے الکشاف پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن پہ بھی فائنل نہیں ہوگا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تفسیر پہ بھی فائنل نہیں ہوگا. یہ کنٹینیو رہے گا قیامت تک. قیامت تک لوگوں کو یہ حق، یہ رائٹ رہے گا کہ وہ قرآن کو انٹرپریٹ کر سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں. ورنہ قرآن بڑی ایک اسٹیٹک کتاب ہو جاتی کہ بھائی اچھا. ایک دوسرا بہت اہم پہلو، جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن بار بار اپنے پڑھنے والوں کو قرآن پہ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. قرآن اپنے ریڈرز کو کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو، تم فکر کرو. تو اگر ہمارے لیے کوئی تفسیر پہلے کی فائنل ہو چکی ہے، مان لیجیے تفسیر ابن کثیر فائنل ہو چکی ہے ہمارے لیے، تو ہم اب غور کس پہ کریں پھر؟ تو غور تو ہمیں پھر تفسیر ابن کثیر پہ کرنا چاہیے، قرآن کے ٹیکسٹ پہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ پاک قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پر غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے.
اللہ پاک قرآن پڑھنے والے کو قرآن پہ برین اسٹارمنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور کنڈیم کر رہا ہے اس ایٹیٹیوڈ کو جس کے ذریعے لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے. تو جب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرآن پہ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، برین اسٹارمنگ کرو، اور اس کے اندر سے تمہیں اس کی نشانیاں نکلتی جا رہی ہیں، ملتی جا رہی ہیں، کیا دیکھتے نہیں، کیا غور نہیں کرتے، لیکن ہم سے پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ تو تفسیر ابن کثیر سے میچ نہیں کر رہا ہے. تو جب آپ نے تفسیر ابن کثیر کو یا کسی اور تفسیر کو اگر فائنل اتھارٹی بنا لیا تو گویا کہ آپ نے اس کو قرآن کے ٹیکسٹ کے برابر کا درجہ دے دیا، جو کہ غلط ہے. قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، جو آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، وہ ہمارے لیے فرقان ہے، وہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. اس کے بعد کوئی بھی تفسیر یا کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی انٹرپریٹیشن وہ ایبسلیوٹ یا فائنل نہیں مانا جائے گا. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ پھر وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے. یاد رکھیے کہ قرآن لمیٹڈ ورڈز میں انلمیٹڈ میننگ دیتا ہے. قرآن کا یہ معجزہ ہے. اللہ پاک نے قیامت تک کہا نا، قیامت تک تو کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کے لوگوں کو، قیامت تک جو الگ الگ حالات آئیں گے، قیامت تک جو الگ الگ سچویشن آئیں گے، قیامت تک جو الگ الگ پرابلمز آئیں گے، ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے قرآن کے اندر رہنمائی ہے. تدبر کریں گے، جب ہم اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کریں گے، جب ہم اس پہ تفکر کریں گے، اور ہم کسی اور تفسیر کو بالکل فائنل نہ مان لیں. کیونکہ ایک یہ مزاج ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ اگر وہ ایک نئی چیز سنتے ہیں قرآن کی آیت کے حوالے سے، ایک نیا انٹرپریٹیشن سنتے ہیں، وہ جا کے میچ کراتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں. وہ دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر میں تو یہاں پہ 6 الگ الگ قول تھا، اس کا مطلب کہ ان کی بات غلط، ابن کثیر کی صحیح. حالانکہ جو ابن کثیر میں وہ غور کر رہے ہیں، وہ 6 بات میں 6 کانٹرڈکٹری باتیں ہیں، تضادی باتیں ہیں. ایک بار وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ 6 ایک ساتھ صحیح کیسے ہو سکتا، اس کے اوپر غور نہیں کرتے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ بن گیا، اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے ہم لوگوں نے قرآن کو پھر اس کا رائٹ نہیں دیا، اس کا حق نہیں دیا جو قرآن کا حق تھا، اور ہم نے قرآن کا درجہ تفسیر کو دے دیا. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کیا ہوا کہ قرآن کا درجہ قرآن کی تفسیر کو دے دیا؟ قرآن وہ ہے جو عربی میں نازل ہوا، جو ٹیکسٹ ہے اس کا. تفسیر وہ ہے جو انٹرپریٹیشن ہے، جو لوگوں نے لکھا، اور مفسرین نے، پچھلے دور کے مفسرین نے دوسرے لوگوں کے قولوں کو کلیکٹ کیا، نریٹ کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں تھا. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ تھیولوجیکل ڈسکشن ہوتا ہے، اسلامک چیزوں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ایسے متشدد بن جاتے ہیں کہ اگر پچھلے اگر غلط چیز آ گئی، غلطی سے چیزیں آ گئی، تو اس کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ کسی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا جیسے اپنے بڑوں کی جو ہے نا بہت بے عزتی کرنا ہو گیا. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جو ہے وہ ایٹم، اس کو نہیں توڑا جا سکتا اور اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں بن سکتی. بعد کے دور میں سائنٹسٹ نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، ایٹم جو ہے پھر فردر الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون سے مل کے بنا ہے. تو ڈالٹن کی تھیوری وہ غلط ثابت ہو گئی. ڈالٹن کی جو ایٹمک تھیوری کی جتنی مین چیزیں تھی وہ سب غلط ثابت ہو گئی. لیکن کیا ہم کبھی یہ سنتے ہیں کہ کوئی سائنٹسٹ، آج کے سائنٹسٹ یا کوئی اور سائنٹسٹ یہ فتویٰ دیتے ہیں یا یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ڈالٹن کو نہیں سنے، ڈالٹن ایک گمراہ سائنٹسٹ تھا، ڈالٹن منکر سائنس تھا، ڈالٹن نے بہت غلط بات بتائی؟ کیا کبھی ہمارا آپ سنتے ہیں؟ ایسا نہیں سنتے ہیں. ڈالٹن نے اپنے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ سے، اپنی بیسٹ اینڈ اونسٹ انڈرسٹینڈنگ سے جتنی چیزوں کو سمجھا تھا اس کو دنیا کے سامنے رکھا. بعد کے دور کے لوگوں نے آنکھ بند کر کے نہیں یقین کر لیا، بلکہ ان لوگوں نے آنکھ کھول کر کے ڈالٹن کی بات کو سنا، انہوں نے اور غور و فکر کیا اور ریسرچ کیا اور سائنٹیفک پروگریس کیا، تو ڈالٹن کی ایٹمک تھیوری غلط ثابت ہو گئی. تو کیا ڈالٹن کے عزت اور احترام میں کمی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. اس نے اپنے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزوں کو رکھا. تو سائنٹیفک کمیونٹی اسی لیے ارتقا کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کا مادہ ہے، غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کا مادہ ہے. وہ تو فیکٹ کے اوپر جاتے ہیں، جو چیزیں ثابت ہو گئی اس کو لے لیتے ہیں، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یہاں اس چیز کو ایمان کا مسئلہ بنا دیا گیا، بالکل ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا گیا، اسلام اور خارج اسلام کا مسئلہ بنا دیا گیا، کہ اگر ہم اپنے پچھلے یا پرانی چیزوں میں سے کسی کو غلطی کو اگر ایکسیپٹ کر لیں گے تو گویا کہ ہمارا اسلامی چلا گیا، یا پھر ہم ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ہم نے پھر غلطیوں کو اپنے ریکوگنائز نہیں کیا، جس کا کہ بڑا نقصان ہوا ہمارے یہاں. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال، آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گا. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے تفسیر ابن کثیر کے اندر
آپ میں سے لوگوں نے سنا ہوگا ایک ڈیبیٹ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اور ولیم کیمبل کے ساتھ یو ایس اے کے اندر. یو ایس اے کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ذاکر نائک صاحب کا ولیم کیمبل کے ساتھ, بہت پہلے, شاید 2000 کی بات ہے. اس ڈیبیٹ میں ذاکر نائک صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی دیکھو بائبل جو ہے, بائبل انسائنٹیفک کتاب ہے, کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پورا یونیورس کا کریشن ہوا, یہ جو ارتھ کا کریشن ہوا, یونیورس کا کریشن ہوا, بائبل کے حساب سے یہ 24 گھنٹے والے دن تھے, کیونکہ بائبل میں مینشن ہے منڈے کو یہ بنا, ٹیوزڈے کو یہ بنا, ویڈنسڈے کو یہ بنا, تھرسڈے کو یہ بنا, فرائیڈے کو یہ بنا. تو بائبل میں یہ مینشن ہے کہ 6 دنوں میں یونیورس کو بنایا گیا, اس دن یہ بنا, اس دن یہ بنا, اس دن یہ بنا, اور وہ جو دن تھے وہ منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے والے دن تھے. تو ثابت یہ کیا گیا کہ اس کا مطلب بائبل جو ہے خدا کا کلام نہیں ہے, انسائنٹیفک کتاب ہے. مسلمان خوش, تالیاں, نعرہ تکبیر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر یہی چیز اگر ہماری کتاب میں لکھی ہو تو اس کو پھر ہم کیسے لیں گے؟ بائبل کے اندر منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے والی بات آئی ہے, ایک سیکنڈ, کہ یہ جو اللہ پاک نے جو کریشن کیا, یہ کریشن جو ہے سنڈے منڈے والی بات میں آئی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سملر بات ہمارے ہاں بھی آئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں آئی ہے, تو اب ہم اس کو کیسے لیں, ہے نا. اب جیسے میں فی الحال تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو, میرے سامنے تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی تفسیر ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا, اور پہاڑوں کو اتوار, اور درخت کو پیر کے دن, اور برائیوں کو منگل کے دن, اور نور کو یعنی لائٹ کو, تم لوگ سب برائیوں کو منگل کے دن, اور نور کو یعنی لائٹ کو بدھ کے دن, اور جانوروں کو جمعرات کے دن, اور آدم علیہ السلام کے دن عصر کے بعد, جمعہ کے آخری ساتھ میں, عصر کے بعد سے رات تک. تو یہ تفسیر میں کثیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو کریشن کیا تھا, تو اس کریشن میں پہاڑ کو ایک دن, لائٹ کو ایک خاص دن, اور جانوروں کو ایک خاص دن پیدا کیا تھا, اس دن بنایا تھا. تو یہاں پہ یہ جو دن کی بات چل رہی ہے, یہ منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے کی بات چل رہی ہے, یعنی کہ یہ 24 گھنٹے والے دن کی بات چل رہی ہے. اب اس کے بعد ہی حالانکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے, اس کے ترنت بعد جیسے ہی ختم ہوتا پھر یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس میں کلام کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ کا یہ کلام سنا ہے, اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دیا ہے. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہیں پر دونوں باتیں ملتی ہیں, یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کریشن کیا, وہ 7 دن والے تھے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو کریشن ہوا تھا, یہ جو یونیورس یا ارتھ ہماری بنی تھی, آپ جانتے ہیں کہ اس میں بلینز آف ایئرس لگے تھے بننے میں, اس کو بننے میں لاکھوں سال لگے تھے. اور یہ پیڑ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے والے دن ایک دن کے اندر پیڑ آ گیا تھا, یا ایک سوموار کے دن میں پورے دنیا کے اندر پہاڑ آ گیا, یعنی ایک دن پورے دنیا میں جو ہے گلوب میں اپنے آپ ایک خاص دن پہاڑ آ گیا. یہ سب تو ایوالو ہوئے تھے دھیرے دھیرے کر کے, اس میں تو ایک لمبا چوڑا ٹائم لگا تھا. آدم علیہ السلام کو پھر کہا گیا کہ اس میں جمعہ کے دن پیدا کیا گیا تھا. بہرحال تو اس کے سائنٹیفکلی تو بالکل یہ غلط بات ہے, ایبسرڈ بات ہے. اب میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی میں یہیں پہ آگے لکھ دیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بزرگ نے اس پہ کلام کیا ہے, اور کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے, یہ راوی کے الفاظ تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو نقل کیا اس حدیث کو, تو انہوں نے راوی کے الفاظ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کہہ کے لے لیا. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ٹیکنیکل ڈیٹیل میں کہ بھائی یہ کس کیٹیگری میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. صرف اتنا کہنا ہے کہ جب ایک بات ہے, اب یہ آپ کے سامنے بھی وہی حدیث کھلی ہوئی ہے نا, آپ کے سامنے یہاں پہ صحیح مسلم, یہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے, میں نے تفسیر ابن کثیر سے پڑھی اس حدیث کو, یہ صحیح مسلم میں بھی سامنے لکھا ہوا ہے. Allah the exalted and glorious created the clay on Saturday, and he created the mountains on Sunday, and he created the trees on Monday, and created the things entailing labor on Tuesday, and created light on Wednesday, and he caused the animals to spread on Thursday, and created Adam on Friday. یہ لائٹ جو ہے, یہ جو روشنی ہے, اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس سورج ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز سوموار کو, منگل کو, بدھ کو, تو ہم 24 گھنٹے والے دن کی بات کر رہے ہیں.
24 گھنٹے والے دن کا مطلب ہی ہو گیا 24 گھنٹہ یا ایک دن کا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ارتھ کی گردش پہ، روٹیشن پہ. ارتھ جب روٹیٹ کرتا ہے ایک بار پورا تو 24 گھنٹہ ہوتا ہے. لائٹ جو ہے سورج سے آتا ہے. لائٹ بننے میں کیا ایک دن کا ٹائم لگا، ایک خاص دن بنا؟ نہیں، وہ تو وقفہ تھا، ایک لمبا وقفہ تھا. آپ کسی سائنٹیفک نالج والے آدمی کے سامنے جا کے یہ بات بتائیں گے تو وہ بولے گا بھائی یہ تو غلط بات آپ بتا رہے ہیں. یہی بات بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے. بائبل کی بات کو تو ہم مذاق اڑا دیتے ہیں کہ نہیں صاحب بائبل میں لکھا ہوا تو انسائنٹیفک بات ہے، لیکن جب ہمارے اپنے یہاں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس پہ غور نہیں کرتے یا پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کا متن نہیں کہہ رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ قرآن کا متن کہہ رہا ہو تب آپ کو پھر قرآن چننا ہے یا سائنس چننا ہے، قرآن چنیں گے، لیکن قرآن کا متن نہیں کہہ رہا ہے. یہ آپ کو کسی کی سنی ہوئی بات ہے، اور وہاں پہ یہ بھی موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ نہیں ہے بلکہ کسی اور صحابی کا، بلکہ وہ راوی کا ورڈ ہے. اور بالکل اب ایک آخری بات اسی آیت نمبر 29 کے ہی تفسیر میں پھر ایک اور بات دیکھ لیجیے، بس ایک اور چھوٹی سی بات ہے بس یہ ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا. جب اور مخلوق کو رچنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند ہوا اور اونچا چڑھا، اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہوا اور اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں. اتوار کو پیر کے 2 دن ہیں، یہ 7 زمینیں ہیں. اب یہاں پہ امپورٹنٹ یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، یہ زمینیں بن گئی. زمین مچھلی پر ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ زمین مچھلی پر ہے. مچھلی وہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اس آیت میں آیا ہے. والقلم، مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفاتہ پر ہے، اور صفاتہ فرشتے پر اور فرشتے پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے. یہ پتھر ہوا پر ہے. مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی. یعنی اب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ زمین جو ہماری ہے یہ مچھلی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اب یہ باتیں اگر ہندوز بتاتے ہیں اپنی میتھولوجی کی کتابوں کے کہ بھائی ہمارے جو بھگوان تھے وہ متسیہ اوتار لے لیے تھے، مچھلی کا روپ لے لیے تھے، اور مچھلی کا روپ لے کر کے وہ بہت سارا کام کیے، تو وہاں پر تو آپ اور ہم پھر ہنسیں گے کہ بھائی کیا یہ بات کر رہا ہے. یہاں پہ ہماری تفسیری کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری زمین مچھلی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ایک مچھلی ہے اس کے اوپر ہے. تو بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں تو صرف آپ کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ کسی بھی تفسیر کو فائنل ماننا اپنے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے برابر ہوگا، جہاں پہ کہ ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں گے صرف وہیں تک کہ نہیں صاحب ہم تو اس سے آگے نکلیں گے ہی نہیں. ہم تفسیر کو ضرور دیکھیں، جن بزرگوں کی محنت ہے زندگی بھر کی اس کو ضرور دیکھیں، لیکن آنکھ کھلے رکھ کے دیکھیں. جیسے میں نے بتایا نا ڈالٹن کے تعلق سے، ڈالٹن کی ایٹمک تھیوری کو سائنٹسٹ نے آنکھ کھول کر کے لیا. اگر وہ بھی آنکھ بند کر کے لیتے تو آگے سائنس پروگریس ہی نہیں کر پاتا، پھر تو اور چیزیں کہاں سے کہاں بڑھ گئی. تو جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ادب احترام سب اپنی جگہ ہے، ان کا تقوی اللہ کے نزدیک کاؤنٹ ہوگا، اللہ پاک اس کا اجر دے گا. لیکن علمی بات جب بھی آئے گی، نالج کی بات جب بھی آئے گی، تو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پھر سپریم ہوگا، وہ سب سے فائنل ہوگا، وہ سیمی فائنل نہیں ہوگا. یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں. قرآن کا جو مطلب ٹیکسٹ آتا ہے، عربی کا آتا ہے، وہ اصل چیز ہے. اس کے انٹرپریٹیشن میں، اس کے تفسیر میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ لوگوں کی خدمات ہیں، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، ہمیں ضرور اور فکر کرنا چاہیے، لیکن آنکھ کھلی رکھ کر کے، ورنہ ہم غلط چیزوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے چلے جائیں گے جیسے پہلے کرتے چلے آ رہے تھے، اور پھر اپنا مذاق خود بھی اڑوائیں گے اور قرآن کے ساتھ بھی یہ انجسٹس ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، یہ بہت کامن ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن خود اپنے بارے میں جیسے دیکھیے آپ، یہ یوم ورڈ ہے قرآن میں کئی بار آیا ہے. یوم جس کو عام طور پہ ہم لوگ دن ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا 6 ایام میں. تو پہلے جو ترجمہ ہمارا ہوتا تھا، یا عام طور پہ ابھی بھی جو ترجمہ ہے، اس میں کئی بار آپ کو ایام کا ٹرانسلیشن ڈے ملے گا کہ اللہ کریٹڈ دس ہیونز اینڈ دی ارتھ ان 6 days، 6 دنوں میں. ٹھیک ہے. اب قرآن سے ہی یہ ثابت ہے کہ یوم کا یا ایام کا مطلب دن بھی ہوگا، لیکن ایک وقفہ بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. یعنی صرف یوم کا مطلب ڈے نہیں ہوتا ہے، ڈے کہتے ہی ہو جاتا ہے 24 گھنٹے والا دن، لیکن قرآن خود یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وقفہ بھی ہے. اس کی مثال آپ کو ٹھیک نیچے کی آیت میں دی گئی ہے، یہاں پہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون،
کہ اللہ پاک اپنے امر کو نافذ کرتا ہے آسمان سے زمین پہ اور پھر وہ اس کو ودرا کر لیتا ہے ایک دن میں، جس کی مقدار تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ ایک یوم جو ہے، یہ جو ایک یوم ہے، یہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کہ یوم کا مطلب ڈے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یوم کا مطلب ڈے ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں خود بتا دیا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یوم کا مطلب یہاں پہ 1000 سال۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت ہے جہاں پہ یوم کو 50,000 سال کے برابر ہی بتایا گیا ہے۔ تو یوم کا مطلب ہے پیریڈ، اے لانگ پیریڈ، ایک ٹائم، ایک وقفہ۔ تو جب ہم زمین اور آسمان کی تخلیق کے آیتوں کو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پرانے ترجمان میں ہمیں دن ملتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اب یہ بات آپ جب کسی ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے کہیے گا بھائی کہ یہ ہماری جو کائنات ہے نا، یہ پوری کائنات 6 دن میں بن گئی، تو وہ ہنسے گا، پھر وہ بولے گا بھائی کائنات کو بننے میں تو بلینس آف ایئر لگے، 6 بلین ایئر سے زیادہ لگے ہیں، اور تم 6 دن کی بات کر رہا ہو، کیونکہ دن کا مطلب ہوتا ہے بھائی ہم 24 گھنٹے والے دن کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں 6 دن میں نہیں، 6 پیریڈ میں بنا ہے، 6 ایکول انٹرول آف ٹائم میں بنا ہے۔ تو اب اگر ہم آج اپنے ترجمہ کو اگر ہم چینج کر لیں یہ کہتے ہوئے کہ نہیں صاحب یہ جو ہم ایام کا ٹرانسلیشن ہمارے پہلے ٹرانسلیٹرز ڈے لکھ رہے تھے، ایکچولی اس کی جگہ ہوگا ایونس یا پھر ٹائم پیریڈ، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی ہماری، یا ہم کوئی پچھلے ٹرانسلیٹر کی اس میں کوئی بے حرمتی یا بے عزتی نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو قرآن کے میننگ کے اور قریب پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو بس مثال دینے کے لیے میں نے بتایا کہ جس طرح ہم یوم کا ترجمہ اگر صحیح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح اگر تفسیر کی کتابوں میں تفسیر کے نام پہ کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جو درست نہیں ہے تو اس سے ہم اگر کہہ دیں کہ نہیں صاحب یہ چیز صحیح نہیں تھی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جو سیکھنے والا انسان ہوتا ہے، سیکھنے والا انسان یا سیکھنے والی قوم یا سیکھنے والا گروہ وہ ہوتا ہے، اور وہ تبھی آگے بڑھ پاتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ جو اپنے چیزوں پہ اڈگ ہو جائے، ہٹ دھرمی کرے کہ نہیں صاحب ہم تو کسی غلطی کو نہیں مانیں گے، تو وہ پروگریس نہیں کر سکتا، وہ آگے ایوالو نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، صرف اب میں تھوڑی سی بس آپ کو مثال دکھاؤں گا کہ قرآن اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے۔ ابھی تک تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ قرآن کے تعلق سے لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے کیسے قرآن کو سمجھنے سے زیادہ زور نہیں سمجھنے کے اوپر دیا، اتنی ساری بندشیں ڈال دی کہ صاحب سمجھنا ہی مشکل لگنے لگے۔ حالانکہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا، میں نے صرف 2 ٹاپک کو ٹچ کیا تھا آپ کے سامنے، لیکن اب میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ قرآن اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے۔ آیتیں تو آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اس پہ ہم کیا واقعی ایسے ہی ایمان لا رہے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کی الگ الگ کوالٹی بتائی اللہ پاک نے، قرآن کی الگ الگ صفات بتائی کہ یہ کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ خدا بھی ہے، یہ گائیڈنس ہے، للناس انسانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ پھر کہا بینات بھی ہے، یہ کھول کھول کے، یعنی اس میں ڈیٹیل سے چیزیں ہیں۔ یہ بینات کیسے ہوگا، اس میں کھول کھول کے چیزیں کیسی ہوں گی؟ یہ بینات تبھی ہوگا نا جب کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں ملے گی۔ پھر کہا من الہدا والفرقان، اور یہ فرقان ہے، یہ قرآن کے بارے میں کہا یہ فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی یہ فائنل کرائیٹیریا ہے۔ تو اللہ پاک نے فائنل کرائیٹیریا قرآن کو کہا ہے، اور قرآن کا مطلب 6000+ آیتوں والی کتاب جو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کا مطلب ٹرانسلیشن نہیں، قرآن کا مطلب تفسیر بھی نہیں، قرآن کا مطلب انٹرپریٹیشن بھی نہیں، قرآن کا مطلب جو اللہ نے نازل کیا وہ سب سے اوپر رہے گا، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کو فرقان کہا ہے۔ مسلمانوں نے بنا لیا کہ نہیں صاحب 3 جنریشن کے لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ وہ فرقان، مسلمانوں نے یہ بنا لیا کہ نہیں صاحب اتنی تفسیریں ہیں وہ فرقان، کچھ نے کہا کہ نہیں صاحب تفسیر ابن کثیر وہ فرقان، کچھ نے کہا کہ ہمارے بزرگ نے جو بتایا، ہمارے اسکول آف تھاٹ نے جو بتایا وہ فرقان، کچھ نے کہا کہ ہمارے امام نے جو بتایا وہ فرقان۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ قرآن ہے فرقان، یہ ہے فائنل کرائیٹیریا۔ اب دیکھیے اللہ پاک اس میں پھر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اور ہم نے یقیناً اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا، کتاباً فیہا ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تمہارا ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پڑھنے والے سے کہہ رہا اللہ پاک۔ خورشید امام پڑھ رہا ہے تو اس میں خورشید امام کا ذکر ہے، قاسم صاحب اس کو پڑھ رہے ہیں تو قاسم صاحب کا ذکر ہے، ام صبا پڑھ رہی ہے تو اس میں ام صبا کا ذکر ہے، منیشا پڑھ رہی ہے تو اس میں منیشا کا ذکر ہے، اس میں ہر پڑھنے والے کا ذکر ہے۔
اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، لیکن لاسٹ میں اللہ پاک یہ بھی کہہ رہا ہے افلا تعقلون، تو کیا تم ابھی بھی عقل کا استعمال نہیں کرو گے؟ اس سے کیا ہنٹ مل رہا ہے ہمیں؟ ہنٹ اس سے مل رہا ہے کہ جب ہم عقل کا استعمال کریں گے تب ہمیں معلوم چلے گا کہ ہمارا کیا ذکر ہے، ورنہ تو ہم پورا سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ لیں گے، بولیں گے ارے بھائی اس میں تو میرا نام کہیں آیا ہی نہیں. پورا قرآن پڑھ لیں گے، گوگل سرچ میں جا کے سرچ بھی مار لیں گے، بولیں گے ارے بھائی اس میں تو میرا نام کہیں آیا نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے بارے میں باتیں ہیں، میرے بارے میں کہاں کچھ باتیں ہیں. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہاں پہ اللہ پاک ایمفسائز کر رہا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو، تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں بات چل رہی ہے، تمہارے حالات کے بارے میں، تمہارے سچویشن کے بارے میں. آج تم جس چیز میں بھی پریشان ہو، جس ایشو میں بھی پھنسے ہوئے ہو، اس کا کچھ نہ کچھ ریلیونس ہے قرآن کے اندر، جا کے دیکھو، لیکن غور کرو تو تمہیں ملے گا. یہ قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب یہ تو ہمارے سمجھ میں آنے کی چیزیں نہیں ہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہاں جو پچھلے لوگوں نے سمجھا ہم تو ویسے ہی سمجھیں گے. بھائی پچھلے لوگوں کا بھی ذکر تھا تو قرآن نے ان کے لیے گائیڈنس دیا اس ٹائم میں، آج کے دور میں ہمارے لیے بھی گائیڈنس ہے، تو ہم اپنا گائیڈنس بھی تو لیں. پھر ایک بار اور اللہ پاک نے کہا یہاں پہ سورہ مومنین کے اندر کہ ہم نے ان کے لیے یہ میسج دیا، عطا کیا، لیکن کہا بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی اللہ پاک تو دے رہے ہیں ہم کو میسج کہ تمہارا ذکر ہے، لو تمہارے لیے چیزیں ہیں، تمہارے ریلیونٹ چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کیا ہم لوگ منہ پھیرتے ہیں؟ کیسے منہ پھیرتے ہیں؟ قرآن سامنے ہم منہ پیچھے کر لیتے ہیں، ویسے کرتے ہیں کیا؟ ویسے منہ پھیرتے ہیں؟ منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مورزون، اعراض کرنا، اس سے بچنا، اس سے ہٹ جانا. کیسے بچتے ہیں؟ بہانے بنا کر کے. یہی سب تو بہانے بناتے ہیں ہم، یہی سب تو بہانے بناتے ہیں کہ صاحب میرے لیے نہیں ہے، میرے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ تو پرانی تفسیر میں کثیر کھولا، اس میں میرے لائق کوئی بات ہی نہیں ملی. سارا انٹرپریٹیشن تو اس میں پرانے دور کے طور پہ ہو رہا تھا، اس میں تو ہر آیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات چل رہی تھی کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایک صحابی نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس ٹائم کے لیے تو میرے لیے تو کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. تو پورا تفسیر میں کثیر پھر ایسے ہی بنا پڑا ہوا ہے، پورا ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا اس کے حساب سے بتا دیا گیا. بھائی آپ اور ہم تو ہسٹری میں نہیں ہیں، ہمارا آپ تو پریزنٹ میں ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس میں ان کا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، لیکن تم جو ہے اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہو، ہٹ جا رہے ہو. اس لیے ہٹ جا رہا ہے کیونکہ ہم یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا کوئی دوسرے لوگ بھی انٹرپریٹ کریں تو ان کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی ہم نہیں مانتے ہیں. ہم نے صرف سلیکٹڈ لوگوں تک اس کو مخصوص کر لیا کہ بس ان کا انٹرپریٹیشن لیں گے، اس کے بعد کسی کا نہیں لیں گے. پھر اس کے نیچے کی ایک آیت ہے سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے، ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا تاکہ تم اس پہ تدبر کر سکو، ریفلیکٹ کرو اس کی آیتوں کے اوپر. اللہ پاک کہہ رہا ہے اس کی آیتوں کے اوپر تم ریفلیکٹ کرو. دیکھیں قرآن کے جو ایڈریسی ہیں، فرسٹ ایڈریسی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن انڈائریکٹ ایڈریسی ہم میں سے ہر کوئی ہے، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ سب قرآن کا ایڈریسی ہے. قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ضرور ہوا، لیکن صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، پورے انسانیت کے لیے نازل ہوا. تو اب جو کوئی بھی ریڈر ہے قرآن کا، قرآن اس سے خطاب کر رہا ہے. قرآن کے نام نے کتاب تم پہ نازل کیا ہے، ہم سب پہ بھی نازل ہوا ہے، ہمارے لیے بھی نازل ہوا ہے. کس لیے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ ان کی آیتوں پہ غور کرو، تدبر کرو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو غور نہیں کریں گے، ہمیں کہاں رائٹ ہے، ہمیں کہاں حق ہے غور کرنے کا، ہمارا تو حلیہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا تو چہرہ ابھی مسلمانوں جیسا نہیں ہے، ہم نے تو ابھی اتنا سال مدرسہ میں نہیں دیا، ہم نے تو ابھی اتنا سال ٹائم نہیں دیا، تو ہم کیسے غور کریں گے؟ ارے بھائی غور کرنا شروع تو کیجئے، غور کرنا شروع تو کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک ہی دن میں آپ کو سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ کہاوت ہے نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ابھی کچھ بھی غور نہیں کر رہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جب غور کرنا کریں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. تو زیرو سے ہم کچھ کی طرف تو بڑھیں گے. لوگ بائنریز میں بس بات کرتے ہیں، 0 1 میں، کیا ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ سکتا؟ پورا سمجھنا ہے تو ہمیں 1000 چیز ہونی چاہیے. تو اب وہ تو ہمارے پاس نہیں، تو اپنی جگہ بیٹھے رہو. نہیں، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو، تدبر کرو. یہ تو ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، ارتقا ہے، یہ غور کرو، نالج لو، آگے بڑھتے جاؤ. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے وَلِتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اینڈ اس میں جو دھیان ان کو آئے گا، یا وہ اس کی تو زیادہ سمجھ پائیں گے جو غور کرنے والے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے زیادہ ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو مدرسہ سے فارغ ہو اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، جو مسلمان ہو اس کو زیادہ فرق میں آئے گا، جو کرسچن ہو زیادہ اس کو سمجھ میں آئے گا، جو انڈیا کے کوئی نام نہیں لیا، بس کہا کہ جو زیادہ غور کرے گا اس کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آئے گی.
جو زیادہ سمجھداری سے کام لے گا اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو جو جتنا ٹائم دے گا، جو جتنا اپنی صلاحیت کو لگائے گا، جو جتنا الگ الگ طریقے سے سمجھے گا، اس کو سمجھ میں آئے گی. دیکھیے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ کوئی بھی چیز جب آپ نیا کرنے جاتے ہیں، زندگی میں بہت ساری چیز نیا کرنے جاتے ہیں. پہلی بار کسی کورس میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، پہلی بار جو ہے سب مکان خریدنے کے لیے نکلے ہیں، پہلی بار کوئی بزنس کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی بزنس کرنا ہے، پہلی بار شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکل رہا ہے، پہلی بار تو بہت سارا کام کرتے ہیں نا. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ ان جنرل؟ ہم اس چیز کے تعلق سے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور عقل اور غور و فکر کر کے پھر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ بزنس کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، آئیڈیا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو 10 لوگوں سے بات کریں گے، پہلے پوچھیں گے. کن 10 لوگوں سے پوچھیں گے؟ obviously ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کے بارے میں لگے کہ ان کے پاس نالج ہوگا بزنس کا، یا جو لوگ بزنس میں ہیں پہلے سے، یا جو تجربے کار ہیں. ان سے آپ پوچھیں گے کہ صاحب مجھے بزنس کرنا، کیا کروں؟ وہ 10 آدمی آپ کو 10 مشورہ دیں گے. کوئی کہے گا یہ کر لو، کوئی کہے گا وہ کر لو. آپ کسی کی بات بھی آنکھ بند کر کے نہیں مانیں گے، آپ پھر اس پہ غور کریں گے. اس میں آپ ایمانداری سے سوچیں گے کہ بیسٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں. تو آپ نیرو ڈاؤن کریں گے کہ ہاں یہ آپشن زیادہ صحیح آ رہا ہے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں پہ مجھے جو ہے وہ فارم کھولنا ہے. اب فارم کھولنے کے ڈائریکشن میں پھر آپ اور آگے بڑھیں گے. فارم کھولنے کے لیے کیا کیا چیز چاہیے، پھر آپ لوگوں سے ملیں گے، پھر ڈسکس کریں گے، ریسرچ کریں گے، گوگل پہ جائیں گے، فارم ہاؤس میں جائیں گے، بزنس مین سے ملیں گے، جو لوگ کر کے چھوڑ چکے ان سے پوچھیں گے بھائی کہ کیوں چھوڑ دیا، کیوں نہیں چلا. طرح طرح کی ترکیب لگائیں گے، دماغ لگائیں گے. اور اینڈ آف دا ڈے آپ کا مقصد کیا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور کیسے اس کام کو اچھے سے کر لوں. تو جب ہم کوئی دوسرا معاملہ آتا ہے تو اپنے عقل کو استعمال کر کے جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لیتے ہیں، اور جو صحیح چیزیں نہیں رہتی ہیں ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس کو. تو کیا ہم قرآن سمجھنے کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو ٹھیک ہے ہم دیکھیں اچھا کن کن لوگوں سے مل سکتا ہے، فلاں اسکالر ہے، فلاں اسکالر ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں امام صاحب ہے، فلاں مولوی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہے، ان سے ہم پوچھیں، ان سے بات لیں. ان کا دیکھا، ان کا دیکھا، خود بھی اسٹڈی شروع کی، خود بھی عربک کا نالج لینا شروع کیا، قرآن کا نالج. تو یہ ایک پروسیس ہوگا، یہ ایک جرنی ہوگی. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں اب تو میں قرآن سمجھ گیا، میں پورا جانتا ہوں اور میں اب ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ہم لوگوں کو اسی جرنی پہ نکلنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں اس جرنی پہ جانے سے روکتی ہیں. تو جب تک آپ ان رکاوٹوں کو نہیں ہٹائیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور دیکھ لیجئے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ یہ الف لام را نازل کیا ہم نے کتاب کو آپ کے اوپر، بھیجا تمہارے طرف تاکہ لوگوں کو ظلمات سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاؤ. تو یہ کتاب وہ ہے، قرآن کے تعلق سے یہ بات ہے کہ یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے گی. لیکن ہم لوگوں نے یہ مشہور کر لیا کہ نہیں صاحب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وہی ڈر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. پھر اسی طرح سورہ نحل کے نمبر 89 ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. We have revealed to you the book as an explanation of all things, a guide, a mercy and good news for those who fully submit. کہ یہ ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن آپ سرخم ہوں تو آپ چیزیں سیکھیں گے. تو اس میں ایک سارے لوگ کبھی ہمت کر کے اگر بڑھتے بھی ہیں آگے، تھوڑا آگے بڑھتے بھی ہیں تو پھر پیر کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. پھر پیر کھینچا جاتا ہے کہ ارے صاحب آپ کو تو ابھی قرآن کا جو ہے آیت پڑھنے کا آپ کو تجویدی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کیسے اسلام کا نالج لیں گے؟ کسی نے کہا کہ آپ کو عربی گرامری کا نالج نہیں ہے، آپ پھر کیسے لیں گے؟ تو یہ طرح طرح کی رکاوٹیں جو آتی ہیں یہ پھر ہم لوگوں کو نان پروڈکٹیو بنا دیتی ہے، جس سے کہ ہم قرآن کو سیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے. تو چند باتیں یہ تھی آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18 پوائنٹس ہیں جن کو ہم کور کریں گے. تو ان میں سے کچھ باتوں کو میں نے آپ کے سامنے آج رکھا. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے کر کے وقت رہا تو آگے کے سارے ٹاپکس کو کور کریں گے. آج کے چیز میں نے 2 چیز کور کیا مین. ایک تو یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے کیا ہم لوگ کیا ایک رکاوٹیں آتی ہیں جو ہمیں اپنی صلاحیت کو لگانے سے روکتی ہیں، ہمارے اپنے اسکلز کو لگانے سے روکتی ہے. اور دوسرا یہ چھوٹے سے حصے میں نے یہ بتایا کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتا ہے، اپنے بارے میں قرآن کا کیا خود دعویٰ ہے. انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں ہم پھر ڈیٹیل میں جائیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے اصول قرآن کے اندر سے کیا نکل کے آتا ہے، خود قرآن کیا اصول دے رہا ہے قرآن کے سمجھنے کے تعلق سے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ آگے سیشن میں بات کریں گے. وہ اصول کافی ہیں، تقریباً 10-12 ہیں جن کو کہ ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے.